ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں. سفارتکاری کا بڑا وسیع تجربہ ہے. ایک بڑا اہم پوائنٹ جو آج دن بھر وہاں بات ہو رہی تھی کہ اچھا شاید یہ بیٹھیں گے, بات ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا سفارتی معاملات میں نہیں ہوتا, اور تب جب حالیہ ایک جنگ کی صورت ہو. تو جوہر سلیم صاحب, یہ بات ہو رہی ہے مسلسل کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ابھی جاری رہ سکتے ہیں, جو پوائنٹس ان کے ہیں, ایران کے ہیں, امریکہ کے ہیں, اس پر. لیکن اس سارے عمل میں کل تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید ٹاکس جو ہے وہ آپس میں کوئی بات ہو, پاکستان صرف فیسیلیٹیٹر ہو. آج تو پاکستان بھی ان ٹاکس میں تھا, لگ رہا تھا کہ شاید میڈیٹر تک ہے. بینگ ایک سفارتکار, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی یہ بڑی کامیابی, اور یہ جو ٹاکس ابھی تک چل رہی ہیں یہ ان ٹاکس کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلی کامیابی تو یہی تھی کہ جو ہے نا یہ مذاکرات شروع ہوئے, اور دیکھیں کہاں پہ 2 دن پہلے سب کچھ جو جس طرح کی دھمکیاں آ رہی تھیں اور جس انکنٹرولڈ ایسکلیشن کے فیز میں تھے یہ دونوں ملک, تو اس سے ایک دم مذاکرات کی میز پہ آنا وہی بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد آج اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 1 دن پہلے تک بھی وہ چیزیں آ رہی تھی کہ جی شاید کوئی تحفظات ہیں ایران کے, اور کچھ امریکہ کی بھی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس تھیں. پھر وہ سارا پھر مسئلہ جو ہے نا دیکھیں بخیر و خوبی وہ پھر بات اس تک پہنچی کہ دونوں سائڈز جو سی ہیں اور بڑے اچھے ویل بیلنسڈ اور جو ہے نا اعلیٰ سطح کے اور با اختیار میں کہوں گا ڈیلیگیشن جہاں پہ آئے, اور مذاکرات بھی بہت اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں. دیکھیں میں نے شاید آج صبح ہی کہا تھا کہ جب کہ یہ مذاکرات جو ہے میرا اندازہ ہے کہ پہلے انڈائریکٹ ایک راؤنڈ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ فیس ٹو فیس ہوں گے, اور وہ اندازہ صحیح ثابت ہوا. اسی طرح ہوا کہ وہ پہلے وہ انڈائریکٹ ایک راؤنڈ ہوا, اور پھر اس کے بعد فیس ٹو فیس جو ہے ٹاکس, جو کہ وہ دہائیوں کے بعد اس طرح فیس ٹو فیس ٹاکس ان کے ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے. ابھی جو کچھ معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوئے. ابھی جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اس میں پھر آگے ایکسپرٹس جو ہے وہ مزید اس میں ڈیٹیلز میں اس کو جو ہے نیگوشیٹ چیزیں کچھ ظاہر ہے ان کی وہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ نیگوشیشنز. کچھ معاملات جو ہیں جو ابھی تک اور وہ بھی بہت اہم ہیں, وہ اتنے زیادہ میرے خیال میں ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے. تو مجھے تو کبھی بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پہلے دن ہی معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ساری سچویشن ہے, اتنے زیادہ اہم پوائنٹس ہیں, تو وہ بالکل جو ہے نا اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کے اگلے دن جانا, اور پھر اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن امور پہ بات ہوتی ہے, کن پہ اتفاق ہوتا ہے, اور پھر آگے کہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن ابھی تک جوہر صاحب جسے کہتے ہیں سو فار سو گڈ. جی اس میں ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ مزید جا سکتے ہیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں, میں اس سوال کا بھی آپ سے جواب لوں گا, لیکن اس وقت ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار عمران شفقت صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ منیف فاروق صاحب بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیا. آپ دونوں آپ کا شکریہ. جوہر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ایکسپرٹس کے پاس پھر وہ معاملہ پھر آگے, تو اس کا مطلب ہے یہ آج اور کل تک جو ٹاکس ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے جو جزیات جسے ہم لفظ کہتے ہیں وہ تو پھر کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی حد تک وہ تو چلتی رہیں گی چیزیں. یہ تو نہیں ہو سکتی ہے کہ 2 دن میں ٹاکس بھی ہو جائیں, چیزیں ایگری بھی کر جائیں, اور پھر ٹیبل سے اٹھیں تو سب ہنسی خوشی والا ہے. ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, جو لیڈرشپ لیول ہوتا ہے اس پہ تو پھر آپ براڈر پرنسپل جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک بار, اور پھر ظاہر ہے اس کی جزیات جو ہیں وہ تو پھر ایکسپرٹ لیول ٹاکس میں ہی ظاہر ہے اس کو وہ سارا سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو وہ اچھا کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے مذاکرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے ایکسپرٹس شروع کرتے ہیں, وہاں سے جو ان کی مذاکرات ہیں اس میں چیزیں فائنلائز کر دی جاتی ہیں, اور پھر جو لیڈرشپ لیول ہے وہ بعد میں آ کے تو صرف اس کو وہ جو ہے نا سگنیچرز اور وہ باقی جو ہے فوٹو آپس اور اس طرح کی. لیکن یہ وہ والی سچویشن نہیں تھی یہاں پہ. یہ تو ایک بالکل مختلف سچویشن ہے. ایک جنگ ہو رہی تھی, جنگ کے دوران بھی ظاہر ایک مذاکرات انڈائریکٹلی ہوتے رہے پاکستان کے تھرو, لیکن وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی. اس میں تو جو ہے ظاہر پیغامات ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے تھے, اور ظاہر وہ اور پھر اس طرح سے تو اس میں باتیں جو ان سی ڈسکس نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی جو معاملات ہیں جو اہم ترین معاملات ہیں, جس طرح سب سے نیوکلیر ایشو ہے اس وقت, تو اب نئے ہرمز بھی ایک بڑا معاملہ بن گیا جو اس جنگ سے پہلے تھا ہی نہیں. تو اس پہ تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ لیڈرشپ لیول جو ہے وہ آ کے بات چیت کرے اور کوئی رہنما اصول متعین کرے.
تو یہ ذرا وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ اس طریقہ کار سے جہاں پہ ایکسپرٹس پہلے ملتے ہیں اور پھر سارا کچھ طے کرتے ہیں اور بہت عرصے تک پھر وہ کئی بار وہ مذاکرات ہوتی رہتے ہیں اور پھر لیڈرشپ لیول آتا ہے. لیکن یہ دوسری جو ہے نا یہ دوسری طرح کے کا ڈائلاگ ہے جس میں کہ لیڈرشپ لیول پہلے رہنما اصول متعین کرے گا اور پھر ایکسپرٹس جو ہیں اس کو تھریش آؤٹ کریں گے مزید. صحیح. تو یہ زیادہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے جیسے طالب علم کی زیادہ امپیکٹ ہوگا اس کا کہ لیڈرشپ سے جو سٹارٹ ہو. تو ایک ہی ساتھ کیونکہ میرے ساتھ 2 جرنلسٹوں نے بھی جوائن کیا, ایک تو ہمارے ساتھ دن بھر وہاں پر بھی تھے اور دوسرے دن بھر اسکرین پر نظر آتے رہے, منیف فاروق صاحب. میں کیونکہ اس میں جو ہماری ٹیم نے ایک پورا ایک چیز تیار کی ہم وہ بھی دکھانا چاہیں گے. اب بینگ جرنلسٹ ان کا تجزیہ بھی لیں گے اور آپ خود سفارتکار کے طور پر رہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان آج ناظرین عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, جہاں ایران اور امریکہ کے وفود مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے حل کے لیے پاکستان کی میزبانی میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. پاکستان کی اس کامیاب سفارتکاری پر ہمسایہ ملک بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے, اور بے چینی آخر کیوں نہ ہو, ان کی تمام تر خواہشات پر پانی جو پھر گیا. بھارت کے دعوے, خبریں, تجزیے اور تبصرے نہ صرف مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے بلکہ بھارت کی دنیا بھر میں جگ ہسائی کا باعث بھی بن رہا ہے میڈیا. گزشتہ چند دنوں سے جب پاکستان مسلسل عالمی خبروں کی زینت بنا رہا تو بھارت کی بے چینی بڑھنے لگی, اور گزشتہ روز تو بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ بھارتی میڈیا نے خبر چلا دی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے جہاز واپس مڑ گیا ہے, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. خبریں یہ بھی چلائی گئیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پنڈتوں کو پیسے دیے ہیں کہ وہ دعا کہ جے ڈی وینس کا طیارہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جائے. یہ کیا ہے انڈین میڈیا کا رویہ, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ جرنلسٹ ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین, یہ انڈیا ٹوڈے ہے. جنگ سے مئی 2025 سے پہلے انڈیا ٹوڈے کو خاصا ایک معتبر طور پر چینل سمجھا جاتا تھا کسی نہ کسی حد تک, لیکن یا وہاں چلنے والی یہ خبریں. لیکن اس کے بعد الحمدللہ پاکستان آج امریکہ اور ایران جیسے 2 حریفوں کو ایک میز پر بھی بٹھانے میں کامیاب ہوا. پاکستان کی سفارتکاری کے معترف بھی دنیا بھر ہے. پاکستان کے حصے میں آج عالمی شہرت, جبکہ بھارت کے حصے میں عالمی تنہائی آئی. مار کے حق میں پاکستان نے بھارت کو جنگی محاذ پر شکست دی, اور آج سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو پچھاڑ کے رکھ دیا. مار کے حق میں کامیابی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا ایک نیا چہرہ تھا, اور ایک بار پھر دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. پاکستان آج عالمی سفارتکاری کا مرکز بن کر ابھرا ہے, اور یقیناً اب بھارت کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور اب یہ اضافہ ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ بھارت اب عالمی منظر نامے میں میڈیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم بات کریں گے عمران شفقت صاحب, آج آپ صبح سے کنونشن سینٹر میں موجود تھے, تقریباً کوئی 150-200 کے قریب انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں موجود تھے, سکرینز لگی ہوئی, وہ وہاں رپورٹ کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے انہی کو لائیو. یہ بینگ اے جرنلسٹ آپ نے جو وہاں دیکھا ہے اور جو رویہ نظر آ رہا ہے بھارت کی بے چینی کا, اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بھارت کے پاس جو مسائل باقی بچا ہے جو وہ تو صرف وہی ہے میڈیا کی صورت میں. اور وہ خیر میڈیا وہ بھی, میں تو اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نکارا کو پھوکا, یہ پھوکا سا مسائل ہے.